اسی طرح آخری سوال کی طرف بڑھنا چاہیں گے. ہمارا آخری سوال جو ہم تک پہنچا ہے وہ ہم قبلہ سے پوچھنا چاہیں گے کہ ماہ مبارک رمضان کا منجی عالم بشریت یوسف زہرا علیہ الصلاۃ والسلام سے کیا نسبت ہے؟ ماہ مبارک رمضان کی نسبت امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام سے کیا نسبت ہے؟ یہ آپ ہمارے ظاہر ہے کہ مختصر سا جواب اس کا ہونا چاہیے کہ ماہ رمضان میں پورا کا پورا قرآن نازل ہوا ہے، پورا کا پورا قرآن، پوری شریعت نازل ہوئی ہے اسی ماہ میں. اگر آپ دیکھیں توریت، زبور، انجیل، قرآن، یہ چاروں کتابیں اسی ماہ میں ماہ رمضان میں نازل ہوئی ہیں، اور سب کا ہدف صرف ایک ہے کہ ایک شریعت لوگوں تک پہنچے. تو یہ آج شریعت جو پہنچ رہی ہے وہ کس کے ذریعے سے ہم تک پہنچ رہی ہے؟ اگر ہم غور کریں، خود لیلۃ القدر کے لیے ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اس کے بعد کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. یعنی شب قدر میں آسمان سے ملائکہ نازل ہوتے ہیں، فرشتے، روح الامین جناب جبریل خود نازل ہوتے ہیں، اپنے رب کے حکم کو لے کے آتے ہیں، اور لانے کے بعد صاحب امر تک اس کو پہنچاتے ہیں. تو اگر غور کیا جائے اس دور میں اور ماہ رمضان میں، تو شب قدر میں امام زمانہ علیہ السلام خاص تعلق رکھتا ہے. یہ ماہ رمضان امام زمانہ سے خاص تعلق رکھتا ہے. وہ تعلق یہ ہے کہ شب قدر میں اللہ کی جانب سے اس کے پاس سلام آتے ہیں، اس کے پاس امر الہی آتے ہیں کہ جو صاحب امر ہوتا ہے. صاحب امر ظاہر ہے کہ امام زمانہ. اگر ہم لوگوں سے سوال کریں، آپ یہ بتائیں کہ کس کے پاس اللہ لے کے آتے، اللہ کے فرشتے یہ امر الہی لے کے آتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ سب میں اختلاف پایا جاتا ہے. کوئی کہتا ہے کہ آئیں گے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آ چکے، کچھ کچھ تو اس طرح کہتے ہیں آتے رہتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ کسی کے پاس اس کا جواب نہیں ہے. جواب ہمارے پاس، ہم شیعہ اثنا عشری کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا امام زندہ ہے، موجود ہے، بس ہماری نگاہوں کے سامنے ایک پردہ لگا ہوا ہے کہ امام جس دن چاہیں گے ظہور کر جائیں گے اللہ کے حکم سے، اور ہمارے سامنے سے وہ پردہ ہٹ جائے گا. تو ظاہر ہے کہ ایک تصور تو یہ ہے کہ امام علیہ السلام امام زمانہ موجود ہیں جس کے پاس اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے. دوسری جانب اگر دیکھا جائے امام زمانہ علیہ السلام اور ان کی ایک حکومت ہوگی. ظاہر ہے کہ ولادت اس ماہ رمضان سے ثابت ہوتی ہے کہ ان کے پاس جو ہے اللہ کا حکم آتا ہے. کوئی تو ہے جس کے اوپر حکم اللہ کے فرشتے لے کے آتے ہیں، نازل ہوتے ہیں اور لے کے آتے ہیں، سلام بھیجتے ہیں. اس کے بعد خود امام زمانہ علیہ السلام کی ایک حکومت قائم ہوگی. جیسے دعائے افتتاح میں پڑھتے ہیں، جس کو کہا گیا مغربین کے بعد صبح تک پڑھتا ہے انسان. دعائے افتتاح جو پڑھتا ہے اس کے اندر یہ جملے باقاعدہ طور کے اوپر کہ اللہم انا نرغبو الیکا، اے پروردگار ہم تیری طرف مرغوب ہوتے، تیری طرف مائل ہوتے ہیں، تیری طرف آتے ہیں. فی دولت الکریمہ، یہ جملے اس کے اندر ہیں. فی دولت الکریمہ یعنی دولت کریمہ کے لیے. تعز بہل اسلام و اہلہ و تذل بہن نفاق و اہلہ. اس کے ذریعے سے وہ ایک ایسی حکومت ہوگی امام مہدی جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی کہ جس کے ذریعے سے اہل اسلام جو ہیں اسلام کو عزت بخشی جائے گی، عزت اور سربلندی ملے گی. اور اسی طریقے سے اور جو اس کے ماننے والے ہیں جو اہل اسلام ہیں، خود سب سے اہل اسلام اگر دیکھا جائے تو خود اہل بیت علیہ السلام ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں، تو ان کو عزت ملے گی. اور اسی طریقے سے جو اہل نفاق ہیں ان کو ذلت ملے گی، اور نفاق کو خود لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے گا اور اس کو ذلت ملے گی، اور جو اس کے ماننے والے ہیں ان سب کو ذلت ملے گی. تو ظاہر ہے کہ یہ حکومت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ذریعے سے قائم ہوگی کہ جس میں امن و امان ہوگا، جس کے اندر تمام لوگوں کے حقوق ان تک پہنچیں گے. ضعفاء کو جن کو دبا دیا گیا، کمزور کر دیا گیا، ان کو سربلندی ملے گی. اور یہ امام زمانہ علیہ السلام سے خاص تعلق ہے جو ہم دعا افتتاحیہ میں پڑھتے ہیں. جی، بہت ہی عمدہ اور خوبصورت جواب ہمارے درمیان بیان کر رہے تھے جناب قبلہ واجد علی زیدی صاحب کہ امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کا ماہ مبارک رمضان کا امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ کیا نسبت ہے. آخر میں چونکہ وقت ہمارے پاس بہت ہی مختصر ہے تو 1 سے 2 منٹ کے لیے میں قبلہ سے گزارش کروں گا کہ ہمارے ناظرین و سامعین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے. ناظرین و سامعین کے لیے بس جس میں خود بھی شامل ہوں،
ایک بہت بڑا پیغام ہے. وہ پیغام یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم تمام چیزوں کو، جتنی بھی شریعت اسلامیہ ہے جس کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، اسی طریقے سے جس میں شریعت لکھی ہوئی ہے قرآن مجید اس ماہ مبارک میں خاص طور سے پڑھیں. اس کا بہت زیادہ ثواب ہے. اور خود قرآن جو ہم سے بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ افلا یتدبرون، تم فکر کیوں نہیں کرتے ہو، تو ہماری ضرورت یہ ہے اس دور میں کہ ہم قرآن کو پڑھیں، زیادہ سے زیادہ اس کے اندر فکر کریں اور اس کے اندر ہم رجحان اپنا پیدا کریں قرآن کے اندر کہ قرآن ہم سے کہنا کیا چاہتا ہے آخرکار. اور خود اس دور کے اندر چونکہ امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت کا زمانہ ہے، لہٰذا ضرورت یہ ہے اور لازم واجب انسان کے لیے یہ ہے کہ اپنے زمانے کے امام کے ظہور کے لیے دعا کرے، اور صرف ظہور کی دعا نہ کرے بلکہ ان کے لیے ہم راستے ہموار کریں، فراہم کریں کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف جب اس ہمارے سامنے ظہور کر جائیں تو کوئی ایسا شخص نہ دنیا میں موجود ہو کہ جو یہ کہے کہ ہم امام کو نہیں پہچانتے ہیں. لہٰذا ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم معرفت امام زمانہ لوگوں تک پہنچائیں. جی بہت بہت شکریہ جناب قبلہ سید واجد علی زیدی صاحب، بہت ہی خوبصورت انداز میں ہمارے سوالات کے جوابات دے رہے تھے. اور آخری پیغام جو انہوں نے ہمیں دیا، چونکہ ہر چیز کی ایک بہار ہوتی ہے، اسی طرح قرآن مجید کی جو بہار ہے وہ ہے قرآن مجید کی جو بہار بیان کی گئی ہے روایات کے مطابق بھی وہ ہے ماہ مبارک رمضان. تو قبلہ نے جو پیغام دیا افلا یتدبرون فی القرآن، ہمیں قرآن میں غور و فکر اور تدبر کرنا چاہیے. اور اسی طرح دوسرا پیغام، ہم اپنے ہر دور کا ایک امام ہوتا، ہمارے دور کا امام جو ہے وہ منجی عالم بشریت ہے، یوسف زہرا حضرت امام زمان علیہ السلام ہے، اور ان کے لیے، ان کے ظہور کے لیے زمینہ سازی کرنی چاہیے. اور دعا گو ہیں خداوند تبارک و تعالی ہمیں امام زمان علیہ السلام کے یاوران اور ان کے ساتھیوں میں شمار فرمائے اور ان کے ظہور کے لیے زمینہ سازی کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.